السلام علیکم کلاس 2 دن طبیعت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے لیکچر نہیں ہو سکا۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک تھا پروفٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے تو ان کے کچھ ٹائٹلز اور کچھ ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ان کے کچھ پروفیشنز یعنی ان کا جو مشغلہ تھا وہ کیا تھا، وہ کون کون سے کام کرتے تھے اور کن چیزوں میں ان کو مہارت تھی، کن چیزوں میں وہ زیادہ مشہور تھے۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ ایک فارمر تھے، ایگریکلچر انجینئر، یعنی ان کا کام جو تھا وہ کھیتی باڑی کا کام تھا۔ یہ بھی عموماً مختلف ٹیسٹوں میں انبیاء کے پروفیشنز بھی پوچھے جاتے ہیں تو اس کے لیے ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ حضرت سیت علیہ السلام، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو ہے وہ تھے، ہی از دی فرسٹ ٹو اسٹیبلش دی ٹیکسٹائل انڈسٹری۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو ہے انہوں نے یعنی کہ فروغ دیا، ان پر انہوں نے ان کو اسٹیبلش کیا، یعنی پہلے آدمی تھے جنہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پروان چڑھایا۔ اس کے بعد ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو ہے وہ سوئی جو ہے وہ ایجاد کی تھی اور اس کے اندر ہول بنایا تھا انہوں نے، اور انہوں نے جو ہے وہ کپڑے سینے کا جو کام تھا، سلائی کا جو کام تھا، اس کو انہوں نے فروغ دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جو ہے وہ سوئی ایجاد کرنے والے کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کارپینٹر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چونکہ وہ کشتیاں بناتے تھے اور جو بحری جہاز ہوتے ہیں میرینیئرس، وہ ان کی پر زیادہ ان کو دسترس حاصل تھی، زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام جو ہے وہ تاجر تھے، جتنے بھی تجارتی وہ ہیں ان کو فادر کہا جاتا ہے، یعنی سفر وغیرہ کے جو ہیں ٹریڈرز جتنے بھی ہیں ان کو فادر کہا جاتا ہے۔ تو ان کو خود جو ہے وہ تاجر کہا جاتا ہے، یعنی ٹریڈ وغیرہ میں زیادہ ان کو رغبت تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا آپ کو بتایا تھا میں نے، حضرت صالح علیہ السلام کا جو وہ اونٹنی والا معجزہ تھا، ان کی ایک اونٹنی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے کے طور پر بھیجی گئی تھی، جس کو اس کی قوم نے جو ہے وہ اس کے کوچے کاٹ دیے تھے۔ اس کے جو پاؤں ہوتے ہیں اونٹنی کے، ان کو کوچا کہا جاتا ہے، وہ کاٹ دیے تھے کیونکہ وہ سارا پانی پی جاتی تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ اونٹنیوں کے ریوڑ پالتے تھے اور ان کا دودھ وغیرہ پینا اور ان کو سیل کر کے اپنی لائف گزارنا، یہ ان کا زیادہ تر جو ہے وہ مشغلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ معمار تھے، یعنی جو آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں، جو بناوٹ وغیرہ کرتے ہیں، جو بلڈنگ وغیرہ، تو اس میں ان کو زیادہ تجربہ تھا۔ خانہ کعبہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام جو تھے وہ ہسٹورین تھے، تاریخ دان تھے، تاریخ کرنے والے تھے۔ جتنے بھی سفر نامے وغیرہ ہیں ان کے معاملات میں ان کو فادر آف آل دی ٹریولز کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ شکار سے زیادہ رغبت رکھتے تھے، یعنی کہ سمندر یا زمینی، ایک ہوتا ہے پانی کے اندر جو شکار ہوتا ہے وہ، یا پھر زمین پر جو شکار ہوتا ہے اس میں وہ، تاکہ ان شکار پر ہی ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ ان کو شکاریوں کا والد کہا جاتا ہے، یعنی فادر آف دی ہنٹرز، اور وہ 70 لینگویج بول سکتے تھے، ان کو اس پر عبور تھا، اور ان کو ٹرانسلیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ ہی آلسو دی فادر آف ٹرانسلیٹر، یعنی ترجمہ، مختلف زبانوں کے ترجمہ کرنے والے۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ بھی چرواہے تھے۔ کافی سارے انبیاء کا جو مشغلہ ہے وہ چرواہا، یعنی جانوروں کے ریوڑ کو لے کر جنگل میں چلانا، ان کو گھاس وغیرہ کے لیے جنگل لے کر جانا، شیفرڈ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی شیفرڈ تھے۔ حضرت یوسف مشہور ہے، ان کے بھائیوں نے جو ہے ان کو اس میں ڈال دیا تھا کنویں کے اندر، پھر وہاں سے ایک سفر کرنے والے ایک قافلہ تھا، اس نے ان کو وہاں سے اٹھایا، پھر مصر کی جو ہے وہ بازاروں میں ان کو فروخت کیا، مشہور قصہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر قید بھی پڑی تھی، قید کے اندر جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خوابوں کا علم، جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کا علم وہ بھی تھا، اس وجہ سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پہچان تھی۔ جو جیل کے اندر تھے تو 2 آدمیوں نے ان سے خواب پوچھا تھا، تو ایک کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کو پھانسی ہوگی، اس طرح کی جو ہے وہ واقعہ مشہور ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے کلاک ایجاد کی تھی، انوینٹڈ دی کلاک، گھڑی، اور ایک ایگریکلچر پروڈکٹ کے لیے آپ نے ایک آفس بھی قائم کی تھی، اور اس کی جب یعنی کہ خوراک کی قلت ہو جائے، خوراک جیسے کہ کم ہو جاتی ہے، تو وہاں پر ان کی کمی میں ان کو لوگوں تک پہنچانا، اس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا، یہ بھی ان کا ایک ایجاد تھی۔ جس طرح کہ مصر میں قحط پڑا تھا تو پھر آپ نے اس قحط میں لوگوں کی جو خوراک کی قلت تھی اس کو پورا کیا تھا۔ مشہور قصہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ بھی ایگریکلچرسٹ تھے، یعنی کہ کھیتی باڑی سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ زمینی یعنی کھیتی باڑی والے کام سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا بھی مشہور قصہ ہے، تو وہ بھی جو ہے انہوں نے حضرت میرے خیال سے شعیب علیہ السلام کی جو ہے وہ بکریاں چرائی تھی۔ ان کی مشہور قصہ آتا ہے کہ وہ جب مصر کے اندر انہوں نے ایک آدمی کو، ایک قبطی کو مارا تھا، پھر وہاں سے جب سفر کر کے جا رہے تھے تو ایک کنواں دیکھا تھا، وہاں پر لوگ پانی پلا رہے تھے۔ 2 بچیاں تھیں، وہ جو ہے دور کھڑی رہی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ جب ہماری باری آئے گی تو ہم پانی پلائیں گے۔ تو پھر آپ نے ان کی مدد، ہارون علیہ السلام یا شعیب علیہ السلام، میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے، تو ان کی بیٹیاں تھیں۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کی ایک بیٹی سے آپ کی شادی کروں گا اس شرط پہ کہ آپ ہماری بکریاں چرائیں گے۔ تو وہاں پر بھی آپ نے شیفرڈ کے طور پہ ان کی بکریاں چرائی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وزیر کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا خلیفۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ یعنی کہ لوہے کو بالکل نرم کر دیا تھا۔ آپ جو ہے وہ زرہیں بناتے تھے، زرہیں جو ہوتی ہیں نا وہ لوہے سے، جو جیسے آج کل ہم سردی کے لیے جیکٹ پہنتے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے، لوہے کو ان کے لیے اتنا نرم کر دیا تھا، وہ لوہے سے جو ہے وہ جس طرح ان کو موڑتے تھے اس طرح وہ لوہا ہو جاتا تھا۔ اس سے آپ نے زرہیں بنا کر فوج کے حوالے سے جتنی بھی ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے اسٹیبلش کی۔ آپ نے جالوت کو شکست دی، جالوت اور طالوت کا قصہ مشہور ہے، اس میں آپ نے جالوت کو شکست دی۔ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ایک بادشاہ تھے، رورل تھے، باسکٹ بنانے اور جو ہے وہ کاپر سے یہ جو ہے اس کو بھی نرم کر کے ان سے چیزیں بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مشہور قصہ ہے وہ جو عورت کا اور حدود کا، یہ سارا قصہ تقریباً تفصیل سے ہے۔ ذوالکفل جو ہے وہ روٹی بناتے، بیک بریڈ، یعنی کہ روٹی وغیرہ بنانے کی وہ ان کی مہارت تھی، اس میں وہ فادر آف بیکرز، یعنی کہ ان کو کھانے پکانے یا چیزیں پکانے کا فادر کہا جاتا ہے۔ الیاس علیہ السلام جو ہے وہ جولاہے تھے، جولاہے جو ہوتے ہیں کپڑے سے کپڑا بننا، دھاگا بننا، جسے کپڑے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی مشہور ہے، آپ کو مچھلی نے 40 دن کے اندر جو ہے وہ پیٹ میں رکھا تھا۔ صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے، حوت مچھلی کو کہا جاتا ہے صاحب الحوت۔ ذنون بھی حضرت یونس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، آپ فادر آف فشر مین ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ گارڈنر تھے، یعنی کہ پودے وغیرہ اگانا یا ٹریز وغیرہ اگانا، ان کی شاخ تراشی کرنا، ان کو جیسے ہوتا ہے نا قلم وغیرہ آج کل ہم بولتے ہیں تو قلم وغیرہ لگانا، تو ان کی جو ہے وہ جو پیشہ تھا وہ گارڈننگ تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے یہ فادر آف ڈاکٹرس اینڈ فارماسسٹ۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ کارپینٹر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ بھی شکار سے تعلق رکھتے تھے، شکار کرتے تھے، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھیتی باڑی کی تھی، اور انہوں نے بکریاں چرائی تھی، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کی، اور اس کے بعد تجارت بھی کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت کا سامان لے کر آپ مختلف علاقوں کی طرف سفر کر کے گئے تھے۔